جن کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں، جن کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہ نے ان کو اس مہینے کے ساتھ جوڑ دیا۔ مختلف قسم کے بڑے بڑے لوگ کہ جو امت کی بنیاد ٹھہرے، ان کی وفات اس مہینے کے اندر، مختلف واقعات جس نے حق و باطل کو جدا کر دیا وہ اس مہینے کے اندر، کہ جو انسان کے ایمان کی جلا بنتے ہیں، ایمان کی ترقی کا سبب بنتے ہیں۔ تو اسی طرح 3 رمضان المبارک کو یہ وفات ہے دختر رسول سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ ان کی وفات اس دن ہوئی۔ ایک بار سارے حضرات درود شریف پڑھ دیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ، آپ کے اصحاب پہ، آپ کی اولاد پہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو ان کی وفات 3 رمضان کو۔ اب حضرت فاطمہ کون ہیں؟ آپ کا نام فاطمہ، آپ کی پیدائش، اس کے بارے میں مختلف قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق حضور کے بعثت نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے 4 سال پہلے حضرت فاطمہ پیدا ہوئی۔ ایک قول کے مطابق 1 سال پہلے پیدا ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ ابھی تک نبوت کا اعلان نہیں کیا، لیکن نام فاطمہ رکھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے جس شخص کو عزت کے تاج پہنانے ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ پہلے سے بندوبست کر دیا کرتا ہے۔ فاطمہ کا مطلب یہ تھا کہ فاطمہ کا مطلب بچنے والی۔ اللہ رب العزت نے جنہیں جہنم سے بچا دیا، اور صرف ان کو نہیں بچایا بلکہ جو بھی ان سے محبت کرنے والا ہو، ان کی اتباع کرنے والا ہو، وہ بھی ان کے ساتھ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ فاطمہ کا مطلب سمجھ آ گیا۔ اب آپ کے 2 لقب ہیں، ایک لقب زہرا، ایک لقب بتول۔ بتول کا معنی سمجھ لیجئے، قرآن مقدس کے حوالے سے سورہ مزمل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کا ذکر اتنا کرو، اللہ کا نام اتنا لو کہ دنیا سے بے خبر ہو جاؤ۔ تو یہ تبتل تبتیلا اسی سے بتول نکلا کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دینا، دنیا سے قطع تعلق کر کے اس کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دینا۔ تو اس کی وجہ سے آپ کا لقب بتول بن گیا۔ اللہ نے آپ کو اتنا غنا دیا تھا کہ آپ کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیا۔ آپ نے دنیا کو پس پشت ڈالتے ہوئے اللہ کی طرف اتنا اپنا توجہ کو مضبوط کر لیا کہ آپ کا لقب بتول پڑ گیا۔ زہرا ایک لقب، اس کا مطلب ہے پھول۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ، ان کا لقب تھا پھول۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ نبی کے گلشن کے پھول تھے، بلکہ پورا گلشن مصطفیٰ حضرت فاطمہ تھی۔ اللہ رب العزت نے اس گلشن سے حضور کو پھول عطا کیے حسن و حسین کی صورت میں، اور مختلف قسم کی چیزیں عطا کی۔ اللہ رب العزت نے اسی گلشن کے ذریعے سے اپنے پیغمبر کو عطا کر دی تھی۔ ان کا رقب زہرا پڑا آپ کی وجاہت کی وجہ سے، آپ کی اس وجیح صورت کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے آپ کو زہرا کہا گیا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو نبی کے گلشن کا ایک پھول ہیں کہ جن کی گلشن کے پھول کی وجہ سے، جن کی خوشبو کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو مہکایا ہے۔ تو آپ کا لقب زہرا پڑ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پرورش پاتے ہیں۔ اب جس نے ساری کائنات کی پرورش کرنی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض تھا۔ اگر آج کے دور کے اندر کسی انسان میں آپ نیکی دیکھتے ہیں، کسی انسان میں حیا دیکھتے ہیں، کسی انسان میں صداقت دیکھتے ہیں، کسی انسان میں پیار دیکھتے ہیں، کسی انسان میں رحم دلی دیکھتے ہیں، تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں یہ تمام تر چیزیں صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کا، کہ اللہ کے رسول آئے، ان کے آنے کی وجہ سے صداقت ملی،
حضور آئے ان کے آنے کی وجہ سے سخاوت ملی، حضور آئے ان کی آنے کی وجہ سے محبت ملی، حضور آئے ان کے آنے کی وجہ سے رحم دلی ملی، حضور آئے ان کے آنے کی وجہ سے برکت ملی۔ 1400 سال گزر گئے، اگر آج بھی کوئی اکرام ملتا ہے، آج بھی کوئی انعام ملتا ہے، آج بھی کوئی وصف ملتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ وسیلہ محمد مصطفیٰ کا ہے۔ 1400 سال کے بعد بھی حضور کی اتنی برکت ہے کہ کائنات کے اندر آپ کی برکت سے اچھائیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ حضور کی اتنی برکت ہے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی انسان نیک بنتا ہے، یہ برکت محمد مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ میرے دوستو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، اتنا وقت گزرنے کے بعد اگر ہم پہ حضور کی اتنی زیادہ رحمت ہے، ہم پہ حضور کی اتنی زیادہ شفقت ہے، ہم پہ حضور کی اتنی زیادہ برکتیں نازل ہو رہی ہیں، ان کی وجہ سے ہم پہ انعام ہو رہے ہیں۔ 1400 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر گیا، اگر اتنی چیزیں ان کے وسیلے سے ہم تک پہنچی ہیں، میرے دوستو تو بتائیے اس شخصیت کے کمال کی کیا حالت ہوگی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری پرورش یہاں ہوئی ہے، حضور 1400 سال پہلے تھے، لیکن جس کی پرورش نبوت کی گود میں ہو، اور صرف گود میں نہیں ہوئی، جو نبی علیہ السلام کا خون ہو، جس کے سر کے اوپر نبی علیہ السلام محبت سے ہاتھ پھیرے، نبی کی گود کے اندر پرورش پائے، حضور جس کو مسکرا کے دیکھے، حضور جن سے محبت کرے، حضور جن سے پیار کرے، میرے دوستو اس کی برکت کی حالت کیا ہوگی، اس کی تربیت کی حالت کیا ہوگی، اس کے انعام کی حالت کیا ہوگی، اس کی فضیلت کی حالت کیا ہوگی۔ اگر آج کا انسان حضور کی وجہ سے ولی بنتا ہے، اس کی ولایت یہ نبی کا صدقہ ہوا کرتی ہے، تو جو نبی کی گود میں پلے، جو نبی کی گود میں پرورش پائے، بتاؤ اس کے کمال کا عالم کیا ہوگا، ان کے کمال کا عالم کیا ہوگا۔ جن کی پرورش نبی علیہ السلام کی گود میں ہوئی، انہیں حضرت فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، انہیں نبی کے گلشن کا پھول کہتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا، حضرت فاطمہ ابھی چھوٹی بچی ہیں، نبی علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، نبی علیہ السلام کے گلشن کا پھول ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت کرنے کے بعد آپ اپنی نبوت کے کام کو پھیلانے لگے، حضور نبوت کا چرچا کرنے لگے، حضور نبوت کے کاموں کی تکمیل کے لیے چلنے لگے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ اتر آتے ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھیوں کو تکلیف دی جاتی ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ چلنے والوں کو مارا جاتا ہے، کبھی حضرت بلال پہ تشدد، کبھی حضرت خبیب پہ تشدد، کبھی حضرت عمار و یاسر پہ تشدد، مختلف قسم کے تشدد کی راہیں کھولی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام بیت اللہ شریف کے اندر آگئے، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب نماز پڑھنا شروع کر دی، وہ مکے کے بے ایمان سردار موجود تھے، ایک ان میں سے اٹھ کے چلا گیا، چلا جانے کے بعد وہ باہر نکلا، باہر اس نے اونٹ کا فضلہ دیکھا، اونٹ ذبح ہو جائے، اس کے اندر سے اس کی اوجری نکلتی ہے، اس کی وہ فضلیات و باقیات نکلتی ہے، وہ بدبخت چلا، اس نے اٹھا کے حضور علیہ السلام جب سجدے میں گئے، نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ ڈال دیا، حضور علیہ السلام اس بوجھ کی وجہ سے دب گئے۔ کوئی بندہ دوڑتا ہوا حضرت فاطمہ کے پاس گیا، کہا آپ کے والد محترم کے اوپر لوگوں نے تشدد کرنا شروع کیا، ان کے اوپر اونٹ کی اوجری ڈال دی۔ حضرت فاطمہ چھوٹی بچی ہیں، وہ روتے ہوئے گھر سے دوڑنے لگی، دوڑ کے اپنے والد محترم کے پاس پہنچی، آپ نے دیکھا میرے ابا جان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے کی حالت میں، آپ کے اوپر وہ اوجری ڈالی گئی ہے، آپ کے اوپر بوجھ ڈالا گیا۔ حضرت فاطمہ بھی چھوٹی بچی ہیں، آپ روتی بھی جاتی ہیں اور اس کو اتارنے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ پوری کوشش کے بعد جب اس کو اتار دیا، اتار کے پھینکنے کے بعد آپ روتی جاتی، اپنے والد محترم کے چہرے کو صاف کرتی ہیں، اپنے والد محترم کے چہرے کو دیکھتی ہیں۔ حضرت فاطمہ نے ان کے لیے بد دعا کر دی، اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے جنہوں نے تیرے نبی کی یہ حالت کی۔ حضرت فاطمہ نے بد دعا کی تھی، یہ حضرت فاطمہ کی بد دعا کا اثر تھا، وہ سردار جنہوں نے اس دن نبی کو تکلیف دی تھی، حضرت فاطمہ کے سامنے ان کے والد کو تکلیف
تکلیف دی تھی، حضور علیہ السلام کے اوپر مختلف قسم کا ظلم کیا تھا، پھر دنیا نے دیکھا وہ سردار جو کبھی ظالم تھے، جن کا مکہ کے اندر سکہ چلتا تھا، وہ سردار جو ظالم تھے، جن کا مکہ کے اندر راج چلتا تھا، نبی علیہ السلام کی مخالفت کی نحوست کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کے مخالف آنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو نشان عبرت بنایا، وہ سارے چن چن کے بدر کے اندر قتل کر دیے گئے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو بتا دیا جو اس گھرانے کی مخالفت پہ آئے گا، میرے نبی کی مخالفت کرے گا، جو فاطمہ الزہرا کو رلائے گا، وہ اللہ کے ہاں بالکل اسی طرح ہے کہ اللہ اس کو چن چن کے ختم فرما دیتا ہے۔ یہ وہ گھرانہ، اب حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی، آپ کا بچپن بھی اپنے والد محترم کے ساتھ گزرا، اپنے والد محترم نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتی، اب وہ تکلیف بھی آپ نے دیکھی، مکے کا ماحول بھی آپ نے دیکھا، حضور علیہ السلام کے لیے چلتے ہوئے ہجرت کا حکم آ گیا، نبی علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑ کے مدینے کی طرف ہجرت شروع کی، ہجرت کرنے کے بعد آپ حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کے چلے گئے، لیکن اس وقت آپ کے گھر والے، خاندان والے اور حضرت ابو بکر کے خاندان والے ابھی مکہ میں موجود ہیں، مکہ میں موجود، اور یہ حضرات مدینہ چلے گئے۔ جب مدینہ گئے، اب مدینہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے دو صحابہ کو بھیجا، ایک کا نام حضرت زید تھا، ایک کا نام ابو رافع تھا، ان کو بھیجا کہ جاؤ میری بیٹیوں کو لے کے آؤ، تو حضرت یہ تمام چلے اور جا کے نبی کے خاندان کو لے کے آئے، تو حضرت فاطمہ کو یہ شرف بھی حاصل کہ آپ نے اسلام کے لیے ہجرت کی تھی، آپ نے اسلام کے لیے وہ ظلم دیکھا تھا، آپ نے نبی کی گود کے اندر پرورش پائی تھی۔ یہ ایک فضیلت نہیں، یہ ایک کمال نہیں، بلکہ کمالوں کی لائن لگی ہوئی کہ اللہ نے جو ان چھوٹی سی بچی کو عطا کیا، حتیٰ کہ اتنا عطا کیا، اتنا فضیلت والا بنایا، اتنا کمال والا بنایا، اتنی عظمت آپ کو دی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ساری عورتوں کو جمع کرو تو ان کی سردار فاطمہ الزہرا بنتی ہے۔ اب مدینہ کے اندر آ جانے کے بعد، مدینہ میں آ جانے کے بعد حضرت فاطمہ کی جو شادی ہوئی، آپ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، حضرت علی سے آپ کا نکاح ہوا۔ آپ کے پہلے رشتے بہت آتے تھے، نبی علیہ السلام کے پاس بڑے بڑے لوگوں نے درخواست کی کہ ہمیں نبی سے نسبت ہو جائے، کہ مجھے فاطمہ کا رشتہ مل جائے۔ حضرت ابو بکر نے درخواست کی، حضرت عمر نے کی، اللہ کے رسول فرماتے ٹھہر جاؤ، بیٹی میری ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ جو فیصلہ ہے یہ آسمانوں سے ہوگا، اللہ خود فیصلہ کرے گا۔ آخر کار جب نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت علی نے یہ خطبہ پیش کیا، اپنی یہ درخواست پیش کی، تو حضرت علی کا یہ پیغام قبول کر لیا گیا، آپ کی شادی کا فیصلہ ہو گیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا جو سیدہ کائنات ہیں، کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کا نکاح حضرت علی سے ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ چل کے آئے، حضور علیہ السلام نے پوچھا علی تیرے پاس کیا ہے، کچھ مال و دولت تو بتا۔ کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک میری سواری ہے، ایک میری زرہ ہے، جب جنگ ہوتی ہے میں وہ پہن کے جنگ لڑتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا جا وہ زرہ بازار کے اندر بیچ دے۔ حضرت علی زرہ لے کے چلے، بازار کے اندر پہنچے، اس زرہ کو بیچ ڈالا، حضرت عثمان ذو النورین نے خرید لیا۔ حضرت عثمان نے 400 درہم کے بدلے کے اندر حضرت علی کی وہ زرہ خرید لی۔ زرہ خریدنے کے بعد حضرت علی واپس جانے لگے، جناب عثمان ذو النورین نے پوچھا اے علی کس لیے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی؟ حضرت علی نے کہا اے عثمان، اے میرے بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت اس لیے پڑی، مجھے نکاح کی ضرورت تھی۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ جاؤ اس چیز کو بازار کے اندر فروخت کر دو، بازار کے اندر بیچ دو، بیچنے کے بعد میرے پاس پیسے لے آنا، میں تمہاری شادی کا بندوبست کر دوں گا، شادی کا انتظام کر دوں گا۔ حضرت عثمان نے 400 درہم دے دیے۔ جب حضرت علی جانے لگے تو حضرت عثمان نے فرمایا اے علی یہ 400 درہم میری طرف سے تحفہ سمجھیے، اپنی زرہ کو واپس لے جائیے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں صحابہ کے درمیان کوئی بغض نہیں تھا، صحابہ کے درمیان کوئی نفرت نہیں تھی، اگر نفرت ہوتی حضرت عثمان یوں نہ کرتے۔ اب اس بات کو محبت کے انداز کو دیکھیے نا کہ شادی تو علی کی تھی لیکن خرچہ عثمان غنی کا تھا۔
شادی حضرت علی کی تھی، خرچہ عثمان غنی کا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ جب وہ پیسے لے کے آئے، نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے، حضور نے صحابہ کو بھیجا، جاؤ اس سے کچھ سامان خرید کے لے آؤ۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی کے لیے جہیز خریدا جا رہا ہے، حضور کی بیٹی کے لیے۔ اگر اللہ رب العزت سے حضور چاہتے تو ان کے لیے سونے کے انبار لگا دیے جاتے، سونے کے پہاڑ لگا دیے جاتے، ان کے لیے محلات بنا دیے جاتے، کیونکہ یہ تو کائنات کی سردار عورت تھی، یہ تو ان کی بیٹی تھی جن کے قدموں کے اوپر اللہ نے خزانوں کو لٹا دیا۔ لیکن اللہ رب العزت چاہتے یہ تھے کہ میرے پیغمبر ایسا اسوہ چھوڑ کے جائیں، میرے پیغمبر ایسا طریقہ چھوڑ کے جائیں جس کے اندر امت کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ میری امت کے اندر امیر بھی ہوں گے، میری امت کے اندر غریب بھی ہوں گے۔ اگر میں جہیز زیادہ دے دوں، بیٹی کی شادی پہ خرچہ زیادہ کر دوں، میری امت کے غریب پریشان ہو جائیں گے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارا نبی بھی خرچے کر کے گیا ہے، اللہ کے رسول نے اسوہ چھوڑا، آپ نے طریقہ چھوڑا، مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا، جاؤ حضور کے بیٹی کے لیے جہیز خرید کے لے آؤ۔ وہ خرید کے لے آئے، ایک چٹائی تھی، 2 مشکیزیں تھے، ایک چکی تھی، ایک چادر تھی۔ یہ مختصر سا وہ جہیز تھا جو حضرت فاطمہ کے لیے خریدا گیا، اور دنیا کو بتایا ہے کائنات کی سردار عورت کا یہ جہیز ہے۔ میری امت تم بھی بات سمجھ جاؤ، فضول خرچیوں سے بعد آ جانا، فضول خرچیاں نہ کرنا، کبھی کافروں کے طریقے پہ نہ چلنا، کبھی کافروں اور غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہوئے اپنی جرت سے بڑھ کے کام نہ کرنا۔ اگر مصطفیٰ کے اسوہ کو دیکھو گے، اگر نبی کے طریقے کو دیکھو گے، تمہیں یہ ملے گا کہ حضور کے طریقے میں مشکل نہیں ہوگی، بلکہ حضور کے طریقے میں اللہ نے آسانیوں کو رکھ دیا ہے۔ تھوڑا سا جہیز مختصر قسم کا تیار ہوا، حضرت فاطمہ کا نکاح ہونے جا رہے، حضرت علی کو بلایا، بلانے کے بعد آپ کا نکاح ہوا صحابہ کرام کی مجلس میں۔ تو ہم یہی کہتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ ابو بکر مسلمان نہیں، لوگوں نے کہا عمر مسلمان نہیں، لوگ کہتے ہیں جی عثمان مسلمان نہیں۔ میں نے کہا جی کیوں مسلمان نہیں؟ کہتے ہیں کہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ اچھا جی کون مسلمان ہے؟ کہا حضرت علی مسلمان ہے، حضرت حسن و حسین مسلمان ہے، یہ آل بیت مسلمان ہے۔ میں نے کہا حضرت حسن و حسین کن کی اولاد ہیں؟ کہتے ہیں جی حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی شادی کن سے ہوئی تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا سے ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ سے شادی حضرت علی کی ہوئی، وہ حضرت علی کی بیوی بن گئی، حضرت علی ان کے شوہر بن گئے۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، بات اسی طرح، لیکن یہ بتانا حضرت علی کا نکاح جب ہوا تھا وہ کہاں ہوا تھا؟ کہنے لگا جی مسجد نبوی کے اندر ہوا تھا۔ میں نے کہا اس نکاح کے گواہ کون تھے؟ کہا ابو بکر بھی گواہ تھے، عمر بھی گواہ تھے، عثمان بھی گواہ تھے، صحابہ بھی گواہ تھے۔ حضرت علی کے نکاح کے گواہ صحابہ ہیں، حضرت علی کے بھائی صحابہ ہیں، حضرت علی کی شادی پہ خرچہ کرنے والے صحابہ ہیں۔ تو بات سمجھ آ گئی، اگر صحابہ کا ایمان نہ مانو حضرت علی کا نکاح ثابت نہیں ہوتا۔ اگر صحابہ کے ایمان کو نہیں مانو گے یہ گواہی کیسے ثابت کرو گے؟ ہم نے کہا تمہاری بات جھوٹ ہے، ہم یہ مانتے ہیں حضرت علی بھی ایمان کامل والے تھے، دوسرے صحابہ بھی ایمان کامل والے تھے، بلکہ اتنا ایمان تھا کہ ایک ایمان میرا اور آپ کا، ایک ایمان صحابہ کا، اللہ نے اس ایمان کو اتنا بڑھایا، آپ کے اور میرے ایمان کی مثال نہیں دی، بلکہ کائنات کے اندر اعلان فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کائنات والو اگر ایمان کو مجسم صورت میں دیکھنا ہو، اگر ایمان کو چلتے پھرتے دیکھنا ہو، اگر اس ایمان کے جسم کو دیکھنا ہو، کیونکہ ایمان تو کیفیت قلبی کا نام ہے، جس طرح محبت ایک کیفیت ہے، جس طرح نفرت ایک کیفیت ہے، ان کا جسم نہیں ہوا کرتا، یہ کیفیات دل میں ہوتی ہیں، لیکن ایمان ایک کیفیت تھی۔ اب انسان سمجھتا مجھے ایمان کی صورت چاہیے، اللہ رب العزت اتنا کریم ہے، اللہ رب العزت اتنا حکیم ہے، اللہ رب العزت اتنا علیم ہے، اس نے میرے اور آپ کے لیے ایمان کا جسم مقرر کر دیا، ایمان کی صورت مقرر کر دی۔ کہ اے دنیا والو اگر ایمان کو جسم میں دیکھنا ہو، اگر ایمان کو چلتے پھرتے دیکھنا ہو تو محمد کے صحابہ کو دیکھ لینا، ایمان کو کامل طریقے میں دیکھنا ہو تو حضور کے صحابہ کو دیکھ لینا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کی جو شادی تھی اس گواہ بھی صحابہ تھے، خرچہ کرنے والے بھی صحابہ تھے،
تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کے درمیان محبت تھی، ان کے درمیان الفت تھی۔ اور قرآن کا یہ کہنا رحماء بینہم کہ وہ آپس کے اندر رحم دل ہیں، وہ آپس کے اندر محبت کرنے والے، یہ بات بالکل سچ ثابت ہوتی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی ہو گئی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا ایسی خاتون تھی کہ جو بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والی، بہت زیادہ ریاضت والی، اللہ کے سامنے رونے والی، کیونکہ ان کا لقب تو بطول، اللہ نے ان کو دنیا سے بالکل بچا کے رکھا۔ ان کے دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں تھی، ان کے دل کے اندر کوئی دنیا کی رغبت نہیں تھی۔ یہ تو سیدہ کائنات تھی، امام الانبیاء کی بیٹی تھی، دختر رسول تھی۔ اللہ نے ان کے دل کو دنیا کی محبت سے پاک رکھا تھا۔ ایک موقع یوں بنا، حضرت فاطمہ الزہرا گھر کے اندر کام کرتے ہوئے حضرت فاطمہ کے ہاتھ کے اوپر چھالے پڑ جاتے۔ وہ چکی چلاتی تھی، چکی چلانے کی وجہ سے حضرت فاطمہ کے ہاتھ کے اوپر چھالے پڑ گئے۔ چکی چلاتے چلاتے گھر کا کام کرتے کرتے کہ اسلام کا وہ دور آیا جب اسلام کے اندر کشادگی پیدا ہو گئی، جب اسلام کے اندر وسعت پیدا ہو گئی، جب اسلام کے اندر لوگوں کے پاس مال و دولت بھی آ گیا، جنگوں کی وجہ سے حالات بھی ٹھیک ہو گئے۔ حضرت فاطمہ نے کہا، سوچا میں اللہ کے رسول کے پاس جاؤں، یا رسول اللہ مجھے کوئی غلام دے دے، مجھے کوئی باندی دے دے جو گھر کے کاموں میں میری مدد کرائے، جو گھر کے کام کرنے میں میری مدد کرائے گا۔ گھر کے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس تشریف لے گئی، اللہ کے رسول صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، آپ واپس آ گئی، آپ نے بات نہیں کی۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلا، آپ خود چلتے ہوئے حضرت فاطمہ کے دروازے پہ آئی، حضرت فاطمہ سے وجہ پوچھی۔ حضرت علی المرتضیٰ موجود تھے، کہا یا رسول اللہ، فاطمہ الزہرا آپ کے پاس اس لیے گئی تھی کہ جنگ کے کچھ قیدی خود خادمے اور غلام آئے ہیں، ہمیں بھی کوئی خادمہ عطا کر دے جو ہمارے گھر کے کام کرے گی، حضرت فاطمہ کا ہاتھ بٹائے گی۔ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا، اے میری بیٹی، یہ گھر کے کام کرنا ایک شرف کی بات ہے، آپ اپنے گھر کا کام خود کریں، آپ اپنے گھر کے جو تمام کام ہیں اپنے ہاتھوں سے کریں گے، اللہ آپ کو اجر عطا کرے گا، لیکن آپ کی تھکان کا میں ایک مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ جو سارا دن کام کرنے کی وجہ سے آپ تھک جاتی ہیں، میں آپ کو چند کلمات سکھاتا ہوں، چند باتیں بتاتا ہوں، یہ رات کو پڑھ لینا، یہ تیرے لیے بہتر ہے اس سے کہ تیرے پاس خادمہ ہو، تیرے پاس غلام ہو جو تیرا کام کرے۔ میں تمہیں چند کلمے بتاتا ہوں، اللہ کا ذکر بتاتا ہوں، یہ کر لینا، اللہ تیری تھکاوٹوں کو دور کر دے گا۔ تسبیح فاطمی اللہ کے رسول نے عطا کی، کا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لینا، اللہ رب العزت تیرے سارے دن کی تھکاوٹ کو دور کر کے تجھے آرام پہنچا دے گا۔ حضرت فاطمہ کی وجہ سے اس تسبیح کو تسبیح فاطمی کہا گیا کہ سارا دن کی تھکان جو ہے یہ اتر جاتی ہے، سارے دن کی تھکان یہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو پڑھ لیں، آپ کو غلام کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ کے رسول چاہتے عطا کر دیتے، لیکن وہ بیٹی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضور چاہتے یہ تھے کہ ان کا سارا اجر اللہ ان کو آخرت میں عطا فرمائے، ان کے پاس دنیا کی وجہ سے کوئی اجر سے محروم نہ ہو جائیں، بلکہ سارا اجر ان کو آخرت کے اندر ملے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلام نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کو اپنی بیٹی سے محبت نہیں، محبت بہت زیادہ تھی، اور محبت کا یہ تقاضا تھا کہ ان کو غلام نہیں دیا اور کہا فاطمہ تو گھر کا کام کرے گی، گھر کے اندر چکی چلائے گی، اس کی وجہ سے جو تھکاوٹ پیدا ہوگی اللہ اس پہ بھی تمہیں اجر عطا کیا کرے گا۔ تو حضرت فاطمہ کا یہ مقام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی گزرتی گئی، مرض الوفات آ گیا، حضور بھی تو انسان تھے، آپ کے وجود پہ موت کے آثار شروع ہو گئے، مرض الوفات شروع ہو گیا۔ اب پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے کہ آپ نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو بلا بھیجا۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ چل کے آئی تھی،
خدا کی قسم کائنات کے اندر نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی، نبی علیہ السلام کے ساتھ ملنے والی ان کی بیٹی حضرت فاطمہ تھی۔ حضرت فاطمہ کی چال بھی ایسے تھی جیسے اللہ کے رسول چلتے تھے تو چال ڈھال میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، حضور علیہ السلام اپنے بستر پہ موجود تھے، حضرت فاطمہ آئی، آنے کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی، حضرت فاطمہ رونے لگی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر کچھ وقت کے بعد دوبارہ حضرت فاطمہ کے کان کے اندر نبی علیہ السلام نے بات کی، حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ جب اللہ کے رسول کے پاس سے ہٹ کے حضرت فاطمہ تو زہرا جناب حضرت عائشہ کے پاس آئی، کہا اے بیٹی فاطمہ مجھے بتا تو صحیح نا، تیرے ابا جان نے اللہ کے رسول نے آپ کے کان میں کیا بات کہی ہے؟ ابھی اللہ کے رسول زندہ تھے۔ حضرت فاطمہ نے کہا یہ میرا اور میرے والد کا راز ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ پھر جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے اوپر موت آ گئی، آپ پردہ فرما گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد دوبارہ حضرت عائشہ تشریف لائی، کہا اے بیٹی فاطمہ میں تمہیں قسم دیتی ہوں ابھی تو مجھے وہ بات بتا دے جو نبی علیہ السلام نے تیرے کان میں کی تھی۔ حضرت فاطمہ نے ارشاد فرمایا، اماں جان حضرت عائشہ سے کہا کہ جب اللہ کے رسول نے میرے کان کے اندر پہلی بات کی، حضور علیہ السلام فرمانے لگے بیٹی فاطمہ پہلے رمضان کے مہینے کے اندر میرے پاس جبرائیل آسمانوں سے آتے، ایک مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اس رمضان کے اندر حضرت جبرائیل آئے ہیں لیکن قرآن کا دور 2 مرتبہ کیا ہے، مجھے لگتا یوں ہے میری موت کا وقت قریب آ گیا، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ بیٹی ہونے کی وجہ سے بشریت کا تقاضا تھا، والد کی موت کی خبر سن کے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رونے لگی، کہا اچھا وہ پھر ہنسنے کا سبب کیا تھا؟ کہا جب میں رونے لگی، رونے کے بعد حضور علیہ السلام نے میری کیفیت کو دیکھا، آپ سمجھ گئے کہ فاطمہ کے دل پہ غم گزر گیا ہے۔ حضرت فاطمہ کو پھر خان کے اندر سرگوشی کی، کہا اے فاطمہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، پریشان نہ ہونا، رونا نہیں، راضی ہو جا، اللہ تجھے اس کائنات کی عورتوں کا سردار بنائے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد میرے خاندان میں سے جو سب سے پہلے آ کے مجھے اس جہان کے اندر ملے گی وہ کوئی اور نہیں ہوگی، تو فاطمہ ہوگی۔ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو سب سے پہلے مجھے برزخ میں آ کے ملے گی، جو اگلے جہان میں مجھے ملے گی، وہ تو میری بیٹی فاطمہ ہوگی اور کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے میں مسکرانے لگی، میں اس وجہ سے خوش ہو گئی اگر اللہ کے رسول دنیا سے چلے جائیں گے میں بھی جلدی ان کے ساتھ وہاں جا کے مل جاؤں گی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی محبت تھی، یہ نبی علیہ السلام کی الفت تھی، حضور کی آپ کے ساتھ محبت کی وجہ تھی کہ اپنی بیٹی کو بلاتے تھے، اپنی بیٹی سے پیار کرتے تھے، اپنی بیٹی سے الفت کرتے تھے۔ حضرت نبی علیہ السلام جب آتے کسی جنگ سے حضرت فاطمہ کے پاس جاتے، اگر کسی جنگ پہ جانے لگتے پھر بھی حضرت فاطمہ سے مل کے جاتے۔ ایک مرتبہ کسی نے اللہ کے رسول سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے ارشاد فرمائیں کہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی فاطمہ سے ہے، اپنی بیٹی فاطمہ سے میں زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب مختلف روایت کے اندر ملتا ہے، کہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے کرتا ہوں، کہیں فرماتے ہیں سب سے زیادہ محبت حضرت خدیجہ سے کرتا ہوں۔ تو اس کے اندر کوئی تضاد پیدا نہیں ہوتا بلکہ ہر محبت میں فرق ہوتا ہے۔ جب بیویوں کی محبت کی بات آئی کہا مجھے عائشہ پسند ہے، جب اپنی بیٹیوں سے محبت کی بات آتی ہے کہتے ہیں جی حضرت فاطمہ سے محبت ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے محبت ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے مردوں کے بارے میں پوچھتا ہوں، آپ کو مردوں میں سے کس سے محبت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ کے باپ یعنی ابو بکر صدیق سے محبت ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا
फरमाया मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत फातिमा से और उनके शौहर हजरत अली मुर्तजा से मोहब्बत है, तो इसके अंदर किसी किस्म का तजाद नहीं है। हुजूर के दिल में इतनी वसअत थी कि आपके दिल में अपनी सहाबा की मोहब्बत भी थी, अपनी औलाद की मोहब्बत भी थी। तो ये हजरत फातिमा की मोहब्बत थी। हुजूर दुनिया से चले गए, दुनिया से पर्दा फरमा गए। हजरत फातिमा के दिल पे ऐसा गम गुजरा, हजरत फातिमा के दिल पे ऐसे मसाइब आए कि एक शेर के अंदर फरमाती हैं, सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्यामी सिरना लयाला। लोगो मेरे वालिद दुनिया से चले गए हैं, मेरे दिल पे इतनी मुसीबत आई है, मेरे दिल पे इतना गम आया है कि अगर ये गम दिन के ऊपर आता तो ये रात के अंदर तब्दील हो जाता, क्योंकि हमारी तो सारा कुछ वही थे, वो दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। अपने नबी, अपने वालिद मोहतरम के जाने के बाद, नबी आखिरुज़्ज़मा की वफात के बाद हजरत फातिमा परेशान रहती थी, गमगीन रहती थी कि इसी गम की हालत के अंदर ठीक 6 महीने बाद आप मर्ज के अंदर मुब्तला होके वफात पा गई। हजरत फातिमा ने 28, 29 या 30 साल की उम्र में वफात पाई और नबी अलैहिस्सलाम की वो बात सच्ची हो गई। बिल्कुल हुजूर के जाने के 6 महीने के बाद और इससे कुछ दिन कमोबेश हजरत फातिमा दुनिया से तशरीफ ले गई। हुजूर अलैहिस्सलाम की पेशगोई सच्ची हो गई कि ए फातिमा, मेरे जाने के बाद सबसे पहले तू मुझे आके मिलेगी। हजरत फातिमा पे वफात आ गई, हजरत फातिमा तो ज़हरा दुनिया से चली गई। लेकिन मेरे दोस्तों इस बात को समझते चली जाइए, हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी हैं, हजरत अली मुर्तज़ा की ज़ौजा हैं, हजरत हसन हुसैन की वालदा हैं, जन्नती औरतों की सरदार हैं, कायनात की औरतों की सरदार हैं। अल्लाह ने इनको फजीलत अता की है, अल्लाह ने इनको इज्जत अता किया है, अल्लाह ने इनको शर्फ अता किया है। हजरत फातिमा तो ज़हरा के बारे में एक बंदा कहने लगा कि नबी सलाम ने फरमाया था कि जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझको नाराज किया, यानी फातिमा की नाराजगी जब बनेगी तो इसकी वजह से मोहम्मद मुस्तफा नाराज होते हैं। तो देखिए अबू बकर ने बाग़े फदक नहीं दिया, फातिमा को नाराज कर दिया। मैंने कहा मेरे दोस्त तू बात को समझा नहीं है, तू रिवायत तो बयान करता है लेकिन पूरी हदीस बयान नहीं करता। कहते हैं किस तरह? मैंने कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया था जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझ मोहम्मद को नाराज किया। इसका सारा पसे मंजर तो बयान करना। पसे मंजर ये था जब फतह मक्का हुई तो ये हदीस हजरत अबू बकर के बारे में नहीं थी, ये हदीस किसके बारे में थी जरा सुनना। जब फतह मक्का हुआ, फतह मक्का होने के बाद नबी अलैहिस्सलाम मक्के में मौजूद थे। हजरत फातिमा को पता चला कि उनके शौहर हजरत अली मुर्तजा ने इरादा ये किया है कि अबू जहल की बेटी जवेरिया से, या एक रिवायत के मुताबिक उसका नाम जमीला था, हजरत अली ने इरादा किया कि अबू जहल की बेटी से निकाह करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने कुरान के अंदर इजाजत दी थी कि तुम निकाह कर सकते हो, 1 करो, 2 करो, 3 करो या 4 करो। इस इजाजत की वजह से हजरत अली मुर्तजा ने सोचा कि मैं इससे निकाह कर लेता हूं, चलो अबू जहल ही सही, लेकिन अब तो ये मुसलमान हो चुकी है, ये मक्का के सरदार की बेटी थी, मैं इससे निकाह कर लूं। हजरत फातिमा बड़ी परेशान हो गई, हजरत फातिमा के दिल पे बड़ा गम गुजरा। आप चलते हुए अपने वालिद मोहतरम के पास गई, कहा या रसूल अल्लाह, अली मुर्तजा ने इरादा कर लिया है कि वो अबू जहल की बेटी जमीला से या जवेरिया से निकाह करेंगे, मुझे ये बात पसंद नहीं आती। अल्लाह के रसूल ने जब ये बात सुनी कहा ना ना, एक निकाह के अंदर नबी की बेटी, अल्लाह के रसूल की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी जमा नहीं हो सकती। इसीलिए हजरत अली को मना कर दिया कि आप अबू जहल की बेटी से निकाह न करना। इस मौके के ऊपर अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, ऐ अली, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, अगर तू अबू जहल की बेटी से शादी करेगा इससे फातिमा नाराज हो जाएंगी। तो ये हदीस अबू बकर के बारे में नहीं थी बल्कि अली उल मुर्तजा के बारे में थी, हजरत अली के बारे में थी कि फातिमा को नाराज न करना, फातिमा को नाराज न करना। जिसने हजरत फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। तो लोग इसको फिट करते हैं, जी देखो अबू बकर ने हजरत फातिमा को नाराज कर दिया,
میں نے کہا حضرت فاطمہ مال نہ ملنے کی وجہ سے ناراض نہیں ہونے والی، کیونکہ ان کا لقب تو بطول تھا، ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں جی وہ مال کے لیے بھٹکتی تھی، روایتیں سناتے، کبھی حسن و حسین کے بارے میں کہتے کہ جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، حضرت فاطمہ نے ایک سواری لی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس پہ بٹھایا اور مدینے کی گلیوں میں مختلف دروازوں پہ جا کے کہتی تھی کہ ہمارا حق لے کے دو۔ میرے دوست یہ بات غلط ہے، آج کے دور کے اندر جتنی بھی حق تلفی ہو جائے کوئی بندہ برداشت نہیں کرتا، اس کے گھر کی عورت جائے اور جا کے درباروں میں اپنا حق مانگے، اگر زمین جائیداد غصب ہوتی ہے ہو جائے، کوئی ایسا نہیں کرتا، تو ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ جس کی تربیت محمد مصطفیٰ نے کی ہو وہ مال کی خاطر دروازوں پہ جائے، وہ مال کی خاطر جا کے آوازیں لگائے، وہ درباروں میں جا کے اپنی چیزیں مانگے اور پیسے مانگے؟ یہ بات ہم برداشت نہیں کرتے، یہ بات بالکل غلط ثابت ہوتی ہے اور غلط لگتی ہے کہ اس بات کے اندر کسی قسم کی سچائی نہیں تھی۔ نہ حضرت ابو بکر سے وہ ناراض تھی، نہ حضرت ابو بکر کی نفرت ان کے دل میں تھی۔ ایک مسئلہ تھا، مسئلہ پوچھا، حضرت ابو بکر نے بتا دیا، بیٹی فاطمہ مسئلہ یہ ہے، آپ نے پوچھا ہے کہ فدق کا معاملہ کیا ہوگا، وہ جو باغ فدق ہے وہ کس کو دیا جائے گا؟ میں آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں، آپ کے والد محترم کہہ کے گئے ہیں انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو مال چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے، اسی لیے یہ آپ کو وراثت کے طور پہ نہیں ملے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس کے لیے ناراض نہیں ہوئی، آپ اس کے لیے مختلف قسم کی باتیں نہیں کرتی تھی، یہ ساری غلط روایات پھیلائی گئی۔ پھر ایک بندہ اٹھا اور کہنے لگا جی حضرت عمر نے حضرت فاطمہ پہ تشدد کیا تھا، حضرت فاطمہ کے دروازے کو توڑ دیا تھا، حضرت فاطمہ کے دروازے کو آگ لگائی تھی۔ میں نے کہا یہ بات بالکل غلط ہے، نہ عقلاً یہ بات ثابت ہے، نہ روایتاً ثابت ہے، نہ درایتاً ثابت ہے۔ اگر اس کی روایت کی بات کرو یہ ضعیف ترین روایات ہیں، غلط ترین روایات ہیں کہ حضرت عمر نے جا کے حضرت فاطمہ کے دروازے کو توڑ دیا، حضرت فاطمہ پہ تشدد کیا۔ ایک کہانی اور سناتے ہیں، اس تشدد کی وجہ سے حضرت فاطمہ کا حمل ضائع ہو گیا اور اسی صدمے کی وجہ سے وہ وفات پا گئی۔ میرے دوستو اگر یہ وہ اعتراض کریں گے صحابہ کرام کے اوپر، حضرت ابو بکر کے اوپر، حضرت عمر کے اوپر، تو یہ بات سمجھ لینا یہ اعتراض حضرت عمر پہ نہیں جاتا، یہ حضرت ابو بکر پہ نہیں جاتا، بلکہ یہ اعتراض سیدھا علی المرتضیٰ پہ جاتا ہے۔ میرے دوستو اگر آپ اور میں سے کوئی بندہ کمزور بھی ہو، جتنا کمزور بھی ہو، کوئی وڈیرا آئے، کوئی طاقتور آئے، وہ دروازے پہ حملہ کرے، دروازے کو توڑ دے، ہم بدلہ ضرور لیں گے، روکیں گے ضرور۔ اگر میری اور آپ کی بیٹی کو، میری اور آپ کی بیوی کو کوئی بندہ آ کے تشدد کرتا ہے، اس پہ ظلم کرے گا، ہم روکیں گے ضرور۔ لیکن یہ کیا بات ہے، حضرت عمر آئے، دروازے کو توڑا، بیوی پہ تشدد کیا، حضرت علی سے کچھ نہ ہو سکا۔ کبھی تو کہتے ہو خیبر کے دروازے کو اکھاڑ پھینکتے تھے، کبھی کہتے ہو ذوالفقار تلوار ایسی تھی ایک لشکر کے لیے ثابت ہو جاتی تھی، ایک لشکر کے لیے ثابت ہو جاتی تھی اور ایک لشکر کو کاٹ کے رکھ دیتی تھی، کاٹے جانے کے بعد وہ بالکل دشمن کو تباہ کر دیتے تھے، تباہ کرنے کے بعد اس کو ختم کر دیتے تھے۔ لیکن دوستو یہاں بتاؤ نا، گھر پہ حملہ ہوا، اپنے گھر کا دفاع نہیں کر سکے، اس کا مطلب یہ ہے یہ بات جھوٹ ہے، سچ ثابت نہیں ہو سکتی، یہ بات جھوٹ ہے، سچ ثابت نہیں ہو سکتی۔ سچی بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کی محبت حضرت ابو بکر کے دل میں تھی، حضرت عمر کے دل میں تھی، ان میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ ان کے دل میں آپس میں محبت پائی جاتی تھی، محبت پائی جاتی تھی۔ آپ کہیں گے جی اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا آؤ دلیل سنو۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا کی بیماری کے ایام شروع ہوئے، حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی، بیمار ہونے کے بعد جس نے حضرت فاطمہ کی خدمت کی، آپ پوچھیں وہ کون تھی تو یہ بتائیں گے جی اسماء بنت امیس تھی۔ میں نے کہا وہ اسماء بنت امیس کون تھی؟ جنہوں نے حضرت فاطمہ کی خدمت کی تھی، جنہوں نے حضرت فاطمہ کی تیمارداری کی تھی، جنہوں نے حضرت فاطمہ کو وفات کے بعد غسل دیا تھا، وہ اسماء بنت امیس کون تھی؟ وہ نہیں بتائے گا۔ میں آپ کو
आपको बताऊंगा ये अस्मा बिनते उमैस कौन थी। हजरत अस्मा बिनते उमैस ये हजरत जाफर तैयार की बीवी थी। हजरत जाफर हजरत अली के भाई थे, हजरत अली के भाई थे। हजरत जाफर जंग में गए, जंग में शहीद हो गए। शहीद होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर हजरत अली उल मुर्तजा मौजूद थे। हजरत अली ने अपनी इस बेवा भाभी का निकाह जिससे किया उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। अपनी बेवा भाभी हजरत अस्मा का निकाह हजरत अबू बकर से किया। तो फिर जब हजरत फातिमा बीमार हुई थी, उनकी तीमारदारी करने वाली अस्मा बिनते उमैस ये अबू बकर सिद्दीक की बीवी थी। तो ये मोहब्बत की अलामत होती है, ये मोहब्बत की अलामत होती है। तो हजरत फातिमा की शान बड़ी बुलंद है, हजरत फातिमा का मकाम बड़ा बुलंद है, हजरत फातिमा की इज्जत बहुत बुलंद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत की सरदारी अता की है। मैं तो यूं कहता हूं कि हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत में राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो राज ज़हरा। ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा, जो होगी तेरे कदम की मिट्टी वो दी के सर का है ताज ज़हरा। जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे मरीज है ला इलाज ज़हरा, शबीर व शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा। मकाम तेरे नु कौन समझे, फरिश्ते हिन तेरे कम्मी ज़हरा। अल्लाह पाक मुझे और आपको इन तमाम हजरात की सच्ची सुच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठे एक मेरी बात सुन लें। मस्जिद के लिए ऐलान है, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, मस्जिद में मिस्त्री लगाने हैं, काम जो रहता है और रंग रोगन जो है, जो छोटे मोटे सारे काम, उसके साथ मदरसा है। तो आप हजरात खुसूसी ताउन करें, सखावत का सबूत दें और इस मस्जिद के काम के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इंतज़ामिया से मिल के उनके साथ मशवरे के साथ, मस्जिद हर बंदे का घर है तो जो ज़रूरियात हैं उसके लिए आप इसके अंदर शामिल हो जाएं। अल्लाह आपको और मुझे जज़ाए खैर अता फरमाएगा। और जिन हजरात के वो पैसे कोई आपका बना हुआ है सिस्टम, मुझे तो नहीं पता कि वो एकड़ों के हिसाब से किलियां के हिसाब नाल कोई बने हुए, वो भी जिन्ना हजरात दा रंद है 2 साल तो वो हजरात ही मेहरबानी करके सवाब दी नीयत दे नाल मस्जिद दे अंदर अपना घर समझदे होया वो भी दे दें। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए।